آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بہت اچھے سوالات میں نے منتخب کیے ہیں جو آپ کے امتحان میں انشاءاللہ ضرور کام آئیں گے، اور اگر آپ ایم اے اردو معنوں سے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے سوالات ہیں، یا آپ یو پی ٹی جی ٹی کا ایگزام دے رہے ہیں یا کسی دوسرے کمپٹیشن کا اردو کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ ضروری سوالات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی کس ملک کی اختراع ہے؟ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ اختراع کسے کہتے ہیں۔ اختراع کے معنی ہے کوئی نئی چیز پیش کرنا یا نیا خیال پیش کرنا، اور اختراع عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپشن ہے عربی، ایران، ترکی، ہندوستان۔ تو صحیح جواب ہے پہلا والا، عرب کا۔ تو مثنوی کس ملک کی اختراع ہے؟ تو یہ ہے عرب کی، ترکی۔ اور ترکی جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ اردو کہاں سے آئی؟ ترکی سے آئی۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مثنوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ 4، 2، 5، 3۔ تو صحیح جواب ہے 2 کے۔ اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں، یہ ایک کتاب ہے، اور اس کے مصنف کا نام پوچھا ہے عبد القادر کی لکھی ہوئی ہے، یا سید محمد عقیل کی لکھی ہوئی ہے، یا گیان چند جین کی لکھی ہوئی ہے، یا گوپی چند نارنگ نے لکھی ہے اس کتاب کو۔ تو صحیح جواب ہے گیان چند جین کی یہ کتاب ہے، اور اس کے یہ مصنف ہیں۔ اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ نوسرہار، قدمرا پدمرا، خوش نامہ، یا ارشاد نامہ؟ تو صحیح جواب ہے قدمرا پدمرا۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے، اور اس کا شاعر ہے، اس کے مصنف ہیں فخر الدین نظامی۔ فخر الدین نظامی نے 1434 عیسوی میں بہمنی عہد کے آخری دور میں یہ قدمرا پدمرا مثنوی لکھی ہے۔ اور نوسرہار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، نوسرہار جو ہے یہ اردو کا پہلا مرثیہ ہے، جس کو اشرف بیابانی نے 1503 میں بہمنی عہد میں ہی لکھا تھا۔ اور ارشاد نامہ جو ہے، ارشاد نامہ یہ برہان الدین جانم کی مثنوی ہے، اور یہ 1580 میں لکھی تھی برہان الدین جانم نے۔ اگلا سوال ہے میراجی شمس العشاق کس عہد کے شاعر ہیں؟ بہمنی دور کے، قطب شاہی دور کے، عادل شاہی دور کے، یا نظامی شاہی دور کے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا بہمنی دور کے۔ اگلا سوال ہے نوسرہار کس شاعر کی تصنیف ہے؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نوسرہار کس شاعر کی تصنیف ہے۔ نوسرہار اشرف بیابانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا موضوع ہے مرثیہ۔ یہ مرثیے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اردو کا پہلا مرثیہ کہلاتا ہے، اور 1503 میں بہمنی کے عہد میں ہی آپ نے لکھی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وجہی کا اصل نام ہے اسد اللہ وجہی، اور وجہی کی تصنیف ہے قطب مستری جو 1609 میں لکھی تھی، اور محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی۔ اور سبرس بھی انہی کی تصنیف ہے جو اردو کی پہلی نثری داستان ہے، یہ 1635 میں لکھی، اور یہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا، اور اس کی مثنوی ہے علی نامہ، بہت مشہور ہے، اور گلشن ہند کے نام سے یہ مثنویاں انہوں نے لکھی ہیں نصرتی نے۔ اگلا سوال ہے نظامی شاہی سلطنت کا پایا تخت ذیل میں سے کون سا تھا؟ تو بیدر یا بیجاپور، گولکنڈہ، یا احمد نگر؟ تو صحیح جواب ہے بیدر۔ تو اسی لیے نظامی بیدر کا بھی نام آتا ہے کبھی کبھی کہ نظامی بیدر کی کون سی مثنوی ہے؟ تو قدمرا پدمرا ہے۔ اگلا سوال ذیل میں سے کون سی مثنوی برہان الدین جانم کی لکھی ہوئی ہے؟ طوطی نامہ، قطب مستری، یوسف زلیخا، سیف الملوک و بدیع الجمال؟ تو دیکھیے یہ ہے یوسف زلیخا، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ طوطی نامہ یہ نصرتی کی ہے، قطب مستری ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے، اور سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے یہ بھی نصرتی کی لکھی ہوئی ہے۔ مثنوی پھول بند کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے ابن نشاطی کی ہے۔
علی نامہ کس نوعیت کی مثنوی ہے؟ علی نامہ کس نوعیت کی، یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ رزمیہ ہے یا بزمیہ ہے یا مذہبی یا تاریخی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ رزمیہ مثنوی جس میں جنگ کے احوال بیان کیے جائیں اس کو رزمیہ مثنوی کہتے ہیں۔ جب بھی کبھی سوال آ جائے پوچھ لیں کبھی بھی کہ رزمیہ مثنوی کسے کہتے ہیں، تو جنگ کا جس میں احوال پیش کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ نصرتی نے علی نامہ 1666 میں لکھی، 1666 میں علی نامہ لکھی تھی۔ یہ بھی علی نامہ جو ہے یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ یہ مثنوی علی عادل شاہ ثانی کے آخری دور میں لکھی تھی، اور نصرتی جو تھا علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ سودا کی کل مثنویوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو 20 ہیں، 24 ہیں، 28 ہیں یا 30 ہیں؟ تو صحیح جواب ہے 24 مثنویاں سودا نے لکھی تھی، اور بقول گیان چند جین کے، یعنی گیان چند جین نے کہا ہے کہ سودا نے کل 24 مثنویاں لکھی ہیں۔ شاہ حاتم کے دیوان میں کتنی مثنویاں ہیں؟ شاہ حاتم کے دیوان میں کتنی مثنویاں ہیں؟ تو 5 ہیں، 7 ہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں؟ تو شاہ حاتم کے دیوان میں 3 مثنویاں ہیں۔ میر حسن کی مثنوی کا نام بتائیے۔ گلدار نسیم، شعر البیان، زہر عشق یا خواب و خیال؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میر حسن کی مثنوی شعر البیان ہے، جو دبستان لکھنؤ کی مشہور مثنوی ہے شعر البیان۔ تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ آپشن ہے مرثیہ، مثنوی، غزل یا قصیدہ؟ تو صحیح جواب ہے یہ قصیدے کا جز ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں آخری جز کیا ہے؟ تو آخری جز جو ہے یہ دعا ہے، یاد رکھیے گا، دعا اور خاتمہ یہ آخری اس کا جز ہے۔ اگلا سوال ہے نصرتی کس عہد کا قصیدہ گو شاعر تھا؟ یعنی کہ یہ کس کے عہد میں انہوں نے قصیدے لکھے تھے؟ تو بہمنی دور میں لکھے، عادل شاہی دور میں لکھے، یا برار شاہی دور میں، یا قطب شاہی دور؟ تو عادل شاہی دور کا یہ شاعر تھا، اور علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ یہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلا سوال ہے میر حسن نے کس نام سے تذکرہ لکھا؟ تذکرہ شعراء اردو کے نام سے، چمنستان شعراء کے نام سے، نکات الشعراء، آب حیات؟ تو کس نام سے لکھا ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے پہلا والا، تذکرہ شعراء اردو کے عنوان سے میر حسن نے یہ تذکرہ لکھا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میر حسن میر ضیاء الدین کے شاگرد تھے۔ نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے، جس کے شاعر ہیں میر تقی میر، اور آب حیات جو ہے محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا یہ تذکرہ ہے۔ سودا کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ دلی میں، فیض آباد میں، لکھنؤ میں یا کشمیر میں ہوا؟ تو صحیح جواب ہے لکھنؤ میں ہوا۔ سودا کا انتقال کہ سودا دبستان لکھنؤ کے مشہور قصیدہ گو شاعر تھے، اور 1712 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور 27 جون 1781 کو لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا۔ غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1797 میں، 1879 میں، 1750 میں یا 1752 میں؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے 1797، پہلا والا۔ 1797 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اردو کے 2 خطوط کے مجموعے آپ نے لکھے تھے جن سے ان کو اردو نثر میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلیٰ۔ اگلا سوال ہے دکنی ادب میں قصیدے کی روایت کس کی تصنیف ہے؟ محمود الہی کی، پروفیسر سیدہ جعفر کی، ابو محمد سحر کی یا ام ہانی اشرف کی؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے پروفیسر سیدہ جعفر کی یہ تصنیف ہے، یہ کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی۔ اگلا سوال ہے نعتیہ قصائد کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ ذوق کو کہا جاتا ہے، غالب کو کہا جاتا ہے یا محسن کاکوری کو؟ تو یاد رکھیں محسن کاکوری نے نعتیہ قصائد ہی لکھے ہیں۔ محسن کاکوری کی پیدائش کس قصبے میں ہوئی تھی؟
ملی آباد، کاکوری، بارہ بنکی، ہردوئی۔ تو یاد رکھیں کاکوری میں ہوئی تھی، یہ یو پی میں ایک مشہور قصبہ ہے کاکوری، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ شہادت کس صنف سخن کا جز ہے؟ مرثیے کا ہے، قصیدے کا ہے، مثنوی کا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو صحیح جواب ہے یہ مرثیے کا جز ہے، شہادت۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ دکن میں کس شاعر نے صرف مرثیے کہے ہیں؟ شاہ راجو نے، اشرف بیابانی نے، مرزا بیجا پوری نے، یا محمد قلی قطب شاہ نے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا بیجا پوری نے یہ قصیدے لکھے ہیں، دکن میں سب سے زیادہ لکھے ہیں قصیدے مرزا بیجا پوری نے۔ میر انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ بتائیے۔ میر خلیق، میر حسن، میر نفیس یا میر نجف علی؟ تو صحیح جواب ہے پہلا والا، میر خلیق جو ہیں میر انیس کے والد تھے، اور دادا جو تھے میر حسن، جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی تھی۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس کا مرثیہ ہے؟ سودا کا ہے، مرزا دبیر کا ہے، غالب کا ہے، یا داغ کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مرزا دبیر کا یہ مرثیہ ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ امجد حیدرآبادی کس حیثیت سے مشہور ہوئے ہیں؟ ربائی گو، یا مرثیہ گو، یا قصیدہ گو؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے ربائی گو۔ امجد حیدرآبادی ربائی گو کے مشہور شاعر تھے، امجد حیدرآبادی ربائی گو۔ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس میں جو سوالات ہم نے منتخب کیے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔